اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غرور اور تکبر یہ صرف خدا ہی کو زیب دیتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ذرا سی ترقی ہوئی اور غرور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایران کے ایک بہت بڑے خطیب آیت اللہ کوثری تھے اور وہ اتنی شاندار اور مجالس پڑھتے تھے کہ مرجع تقلید نیچے بیٹھتے تھے اور یہ مجلس پڑھتے تھے۔ آیت اللہ کوثری مشہور خطیب تھے۔ محرم کے دن تھے اور مسلسل مجالس ہو رہی تھیں۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن یہ مجلس پڑھ کر باہر نکل رہے تھے تو محلے کے چند بچے جن کی عمریں 11-12 سال کی ہوں گی جمع ہو کے ان کے پاس آئے اور کہا کہ کل ہم نے مجلس رکھی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ مجلس میں آئیں اور خطاب کریں، ہمیں بہت اشتیاق ہے کہ آپ مجلس پڑھیں۔ بلانے والے بچے ہیں اور جسے بلا رہے ہیں وہ ایران کا مشہور خطیب ہے، آیت اللہ ہے، جس کے پاس ٹائم ملنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بچوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے مجلس رکھی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ مجلس پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کل میں نے کئی مجالس پڑھنی ہیں، تم بعد میں رکھ لینا۔ بچوں نے کہا کل ہی مجلس رکھی ہے، سب کو ہم نے اطلاع بھی دے دی ہے اور ہم نے سب کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے۔ ایک بچہ بہت رو رہا تھا تو دل رکھنے کو کہہ دیا کہ آ جاؤں گا، 15 منٹ تمہیں دے دوں گا۔ بچے بہت خوش ہو کے چلے گئے اور یہ جس دن یہ مجلس انہوں نے پڑھنی تھی یہ ساری مجالس پڑھ کر اپنے گھر آئے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو انہیں ایک دم خیال آیا کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے، آخر آیت اللہ ہے۔ نماز ختم کی اور اس جگہ پہنچے تو بچے اسی جگہ چادر بچھا کر بیٹھے تھے اور جناب آیت اللہ کوثری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ یہ مجلس پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھنے کے بعد وہ جب جانے لگے تو ایک بچہ پاس آیا کہنے لگا آغا آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے، وہ چائے ضرور پی کر جائیے گا۔ اور وہ بچہ گیا اور چائے لے کر آ گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو چائے کا کپ پکڑا تو چائے ٹھنڈی تھی، ایک گھونٹ پیا اور چائے ایک طرف بڑھا دی اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ گھر آئے، عبادت کی اور سو گئے۔ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور ایک جملہ کہا کوثری تم نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کہا کہ آپ خاتون قیامت ہیں، آپ کائنات کی بیوی ہیں، سردار ہیں۔ آپ نے بیوی نے سوال کیا یہ بتا کل تو نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 8 مجلسیں پڑھی ہیں۔ تو پھر بیوی نے کہا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیری کتنی مجلسیں قبول کی ہیں؟ اب دیکھیں یہاں یہ کتنی بڑی بات ظاہر ہوتی ہے کہ مجالس تو ہوتی ہیں، بیوی قبول کون سی کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیوی شاید آپ نے جو میں نے مرجع کے گھر پڑھی تھی، مرجع تقلید کے گھر، وہ مجلس آپ نے قبول کی ہو، شاید آپ نے انجمن حسینی کے گھر کی مجلس قبول کی ہو، شاید آپ نے فلاں امام بارگاہ کی مجلس قبول کی ہو۔ تو بیوی نے کہا کوثری سن، میں نے تیری وہ مجلس بہت غور سے سنی ہے جو بچوں نے کروائی تھی، جو بچوں میں تو نے مجلس پڑھی تھی میں نے قبول کی ہے، مگر کوثر تجھ سے مجھے ایک شکایت ہے۔ تو جانتا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا جب تک ہماری اجازت نہ ہو، مگر تو نے مجھے کل بہت تکلیف دی ہے۔ تو کہتے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی میں نے کیا غلطی کی ہے؟ مجلس پڑھنے میں کوئی لفظ غلط ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے غلطی یہ کی کہ کل تم جب بچوں کی مجلس پڑھ کر آ رہے تھے تو بچوں نے تمہیں چائے دی تھی تو وہ چائے تم نے پی نہیں۔ انہوں نے کہا بی بی وہ ٹھنڈی تھی۔
اس لیے نہیں پی۔ تو بی بی نے ایک دم کہا کہ وہ چائے جو بچوں نے بنائی تھی، وہ بچوں نے نہیں، وہ مجھ سیدہ نے بنائی تھی، اور کوثری وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، کیونکہ وہ بچے بڑے خلوص سے صبح سے تیرا انتظار کر رہے تھے، ایک ایک کو اطلاع دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے حسین کی صف بچھائی تھی، جبکہ ابھی تو انہیں میرے حسین کے دکھوں کا وہ اندازہ بھی نہیں جو اس نے اٹھائے ہیں، لیکن ان بچوں کی مجلس میں میں شریک تھی۔ میں نے وہ چائے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی جو تو نے گرا دی تھی۔ آیت اللہ کوثری پریشان ہو کے ایک دم اٹھ گئے اور پھر یہ دعا کرنے لگے کہ بی بی میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، میں تبرک کا احترام کروں گا، اور میں کبھی اس طرح سے دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مجالس خلوص سے سنیں اور سنائیں اور تبرک کا احترام کریں، کیونکہ میری بی بی سیدہ نے ان مجالس میں آنا ہوتا ہے اور تبرک پہ بھی اپنا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں، صدقہ محمد و آل محمد کے جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت پائیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔